یہ بات درست ہے آپ کی کہ مہنگائی بہت زیادہ تیز ہے. آپ کی یہ بات درست ہے کہ پیٹرول اب 180 روپے کا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی حکومت پاکستان 54 روپے پر لیٹر جو ہے وہ ڈیزل پہ نقصان کر رہی ہے. اس وقت حکومت پاکستان شاید 45 روپے پیٹرول پر نقصان کر رہی ہے. یہ پہلی تاریخ کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد 31 تاریخ تک، اس کے بعد 2 دن سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. تو اب دنیا میں اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم پاکستان کو اس سے کمپلیٹلی انسولیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر پاکستانی کرنسی کو انشاءاللہ اگر ہم لے کے آ جاتے ہیں اور سٹیبل کر لیتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ بجٹ کے اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم انفلیشن کو کنٹرول میں لے لیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ٹیکس ہے غریب عوام کے اوپر. اگر ہم مہنگائی کو 2-3 مہینے میں تھام لیتے ہیں صاحب ایک بات بتائیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ سے باری باری پوچھوں گا کہ بجٹ میں کیا ریلیف پاسبل ہو سکتا ہے اور پیسے کس طرح اوپر آئیں گے، ڈالر کس طرح نیچے جائے گا. لیکن آپ نے جو کہا کہ عالمی مہنگائی ہو رہی ہے، یہ تو سیم آرگیومنٹ ہے جو عمران خان صاحب دیا کرتے تھے کہ جی پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں، ہمیں بھی مہنگا ہونا ہی پڑے گا. تو مجھے بتائیے کہ آپ کی ورکنگ میں اور ان کی ورکنگ میں کیا فرق ہے، آپ کیا ڈیفرنس لے کے لا رہے ہیں جو شوکت ترین صاحب نہیں کر سکے، حفیظ شیخ صاحب نہیں کر سکے، کوئی اور نہیں کر سکا، اسد عمر صاحب نہیں کر سکے. جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مہنگائی تھی تو وہ تو تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس تیزی سے ان کی حکومت میں ڈیویلیویشن ہوئی ہے کرنسی کی، 116 پہ ہم کرنسی چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے 60 پیسے پہ، 122 پہ ان کو ملی اور اس کو 122 سے 179 پہ لے کے گئے. تو وہ تو خان صاحب ہی لے کے گئے تھے نا، اس کو تو انٹرنیشنل اس پہ نہیں جوڑ سکتے. دوسری بات، اگر وہ مثال کے طور پر ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں، 4 سردیوں میں سے 3 سال ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر آپ بلیم نہیں کر سکتے. یہ تو ان کی بھول تھی. اگر یہ اس وقت مہنگے سودے لے کر آ رہے تھے کیونکہ اسپاٹ پہ لے رہے تھے، ہم لانگ ٹرم سودے لے کر آئے، اس پہ آپ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ جھوٹ بہتان لگا رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلی کہ یہ لانگ ٹرم ہی لے کے آنے چاہیے تھے، پھر آپ نے مہنگی ایل این جی لی. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے. اگر آپ فرنس آئل سے بجلی بناتے ہیں، ڈیزل سے بجلی بناتے ہیں، میرٹ آرڈر کو آپ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں تو وہ ان میں ان کا قصور ہے، کسی اور کا قصور تو نہیں ہے. اگر آپ 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر 96 روپے کی واپس منگواتے ہیں اور چینی پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے، یہ تو ان کا قصور ہے. ہم جب گئے تھے 2017-18 میں چھوڑ کے، تو اس وقت پاکستان گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا. 3 سال کے بعد ایسی کیا قیامت آ گئی کہ آج ہمیں گندم امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن مفتاح بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ اس وقت جو گروتھ ریٹ کا انالیسز آیا ہے جو اکاؤنٹس کمیٹی نے پیش کیا آپ کی گورنمنٹ کے آگے، لاسٹ ایئر جو ہے جو ختم ہوا ہے تو ان کی گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی 5.6 کچھ % تھی، اور اب جو ہے وہ 5.97. اب یہ ایئر ختم ہوگا تو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تو عمران نے 6% پہ چھوڑی ہے، تو یہ تو بری نہیں ہے. تو پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیوالیہ کر دیا تھا عمران خان نے، جب وہ 6% گروتھ ریٹ کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی حکومت گئی ہے اور 5.67 پہ لاسٹ ایئر ان کی گروتھ ریٹ تھی، اور آپ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو امپروو بھی کرنا ہے. مفتاح بھائی جی، میں اگر کریڈٹ کارڈ سے جا کر بہت ساری چیزیں خرید کے آ جاؤں تو شاپنگ تو میں نے بہت کر لی، لیکن میں کریڈٹ کارڈ کے پیسے دینے بھی ہونے چاہیے نا. جب آپ کا 22 ارب سے گر کر 10 ارب پہ 10.3 ارب پہ خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ آپ ریزروز، اگر آپ کے 5 ارب ڈالر کے تو صرف آخری مہینے میں ریزروز گر گئے اور آپ کے پاس ریزروز بیسیکلی اتنی تیزی سے گر رہے ہوں، اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کووڈ کی وجہ سے پازیٹیو تھا وہ اچانک آپ کا نیگیٹو ہو جائے اور 14 بلین ڈالر کا ہو جائے، اس سال میں 16 بلین ڈالر کا ہوگا، تو آپ کس گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کامران بھائی، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن بہت سارے جید اکانومسٹ نے آرٹیکلز دیکھے ہیں اخباروں میں کہ اس گروتھ کو بھی کویشچن کیا ہے، لیکن میں اس چکر میں بالکل نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. جو نمبر حکومت کے آئے وہ ٹھیک ہیں. میری گزارش اتنی ہے کہ آپ اگر یہ گروتھ، ہم تو گروتھ مانتے ہیں لیکن اس سے زیادہ گروتھ ہم کر کے گئے، لیکن مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ گروتھ کیا سسٹینیبل تھی کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پرابلم لے کے آ رہی ہے. میں تو آن ریکارڈ ہوں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جہاں پہ 2.4% سے آبادی بڑھتی ہے اور جہاں پہ اتنی آبادی چھوٹے بچوں کی ہے اور ینگ لوگوں کی ہے، وہاں پر گروتھ لانا مشکل نہیں ہے، سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے. سسٹینیبل گروتھ لانا مشکل ہے.